السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی بک میں سے سورہ ابراہیم کی ایکسرسائز کے سلوشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ قرآن کریم میں اگرچہ 14ویں نمبر پہ ہے، لیکن اس بک میں یہ 9ویں نمبر پہ ہے، اس بک میں یہ 6 نمبر پر ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ تو 7 رکوع اور 52 آیات کی یہ جو سورہ ہے مکی سورہ مبارکہ ہے، یہ قرآن پاک کی 14ویں سورت ہے اور 13ویں سپارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اس میں اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے تھے، اس لیے سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے۔ سورت ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا تھا۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ اور توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کا تانا دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً ماء صدید یعنی کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ کھولتا ہوا مینز ابلتا ہوا، جو وہ پانی جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ مر نہ پائیں گے کیونکہ وہاں پر موت نہیں ہے۔ سورت ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو۔ ناظرین، مگر وہ لوگ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ سورت ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ سورت ابراہیم میں ایمان اور کفر کو 2 مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ
یعنی توحید و رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، شجرۃ طیبہ، پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جیسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4699۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج چاند دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی ناشکرا کہا گیا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی نمازوں میں مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سورۃ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ اب ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کرا دی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود تم انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے سورۃ ابراہیم کے مضامین اور ان کا تعارف تھا۔ اب چلتے ہیں اس کے مشقوں کے حل کی طرف۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے، سورۃ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید ہے؟ ماء صدید، ماء حمیم، ماء جحیم، ماء بارد؟ تو درست جواب ہے ماء صدید۔ دوسرا کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا گیا ہے کیا؟ بے انصاف اور ناشکرا، جاہل اور بیوقوف، سست اور ان پڑھ، ضدی اور ہٹ دھرم؟ تو درست جواب ہے بے انصاف اور ناشکرا۔ تیسرا سوال ہے، دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، پتوں کا، لوہے کا، تانبے کا یا آگ کا؟ تو اس کا درست جواب ہے آگ کا۔ چوتھا سوال ہے، کفار کے اعمال قیامت کے دن کس طرح کے ہوں گے؟ راکھ کی طرح، بارش کی طرح، برف کی طرح یا مٹی کی طرح؟ تو اس کا درست جواب ہے راکھ کی طرح۔ اور سوال نمبر 5 ہے، وہ خصوصی احکام جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہیں ان کا تذکرہ ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، نمبر 2 روزہ اور اعتکاف، نمبر 3 حج اور عمرہ، نمبر 4 تہجد اور تراویح۔ ناظرین، کفار کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے گی۔ یہ شارٹ کوسچن میں سے شارٹ کوسچن میں سے جو ہے وہ ایک کوسچن کا جواب ہے۔ اور سوال ہے کہ کفار کے اعمال کو کس طرح سے واضح کیا گیا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں کو کیا حقیقت بتائے گا؟ تو قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے، میں نے تمہیں بہکانے کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو۔ سوال نمبر 3 ہے، سورت ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 دلائل لکھنے ہیں، تو وہ دلائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل نکالے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج، چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا۔ اس کا چوتھا سوال ہے، سورت ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو دعا کا ترجمہ ہے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس عمل سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، سورت ابراہیم کا مختصر تعارف کروائیے۔ تو یہ سورت تعارف جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ یہ سورت ابراہیم مکی ہے اور اس کی آیات جو ہیں وہ 52 ہیں اور اس کے رکوع جو ہیں وہ 7 ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، سورت ابراہیم کے اہم مضامین پر روشنی ڈالیں۔ تو ناظرین، اہم مضامین جو ہے وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔